یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ محکمہ اوقاف سے برطرفی بھی آپ کا حکومتی سطح پر غلط پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے ہوئی۔ اپنی برطرفی کے باوجود انہوں نے اپنی طرز گفتگو میں پہلی ترجیح ہمیشہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرے داری کو ہی دیا۔ اپنے فرائض کے انجام دہی کے دوران انہوں نے حکومت وقت کی پالیسیوں پر تنقید جاری رکھی، خاص طور پر جب ان دنوں میں ممتاز قادری کے حوالے سے ان کا موقف حکومت سے مختلف ہونا۔ وہ ممتاز قادری رہائی تحریک کے سرپرست اعلیٰ، تحریک فدائیان ختم نبوت کے امیر بھی رہے۔ ان کا سیاست میں آنے کا سبب بھی ممتاز قادری کی سزائے موت ہی تھا۔ ممتاز قادری کی سزائے موت کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ بھی رہے، جو تحریک بعد میں تحریک لبیک پاکستان کے نام میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے بہت جلد اپنے سخت بیانات سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنا لی۔ 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کرتے ہوئے گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ 2017 میں پہلی بار ضمنی الیکشن کی سیٹ پر کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا اور 7,000 ووٹ دیے۔ پھر یکے بعد دیگرے پشاور اور لودھرا کی ضمنی سیٹوں پر بھی 10 اور 11,000 ووٹ لیے۔ اسی دوران جب حکومت کی طرف سے ختم نبوت شک میں الفاظ بدلنے پر ہر طرف احتجاج کی آواز آئی تو آپ نے عملی طور پر قدم اٹھایا اور فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے ہر طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بنے۔ حالانکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی کئی لوگ ان کے اتنے سخت رد عمل پر ان کے خلاف ہوئے، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے زیادہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرے داری کو ترجیح دیتے تھے۔ انہیں کئی بار اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے بڑی بڑی آفرز بھی ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ میرا انجام کیا ہوگا ثابت قدم رہے۔ 2018 میں آسیہ رہائی کیس میں احتجاج کرنے پر پھر جیل جانا پڑا، جہاں اپنے ساتھ ساتھ 200 کے قریب ان کے عزیز و اقارب بھی جیل میں گئے، جن میں ان کے 90 سالہ ماموں بھی جیل میں تھے۔ جیل میں انہیں سردیوں کی سخت راتوں میں صرف ایک کمبل دیا گیا، جس کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی کہ سر ڈھانپو تو پاؤں ننگے اور پاؤں ڈھانپو تو سر ننگا۔ وہ ویل چیئر کے بغیر 2 منٹ بھی زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن جیل میں پورے 6 ماہ بغیر کرسی کے زمین پر بیٹھے رہے، کیونکہ ان کے نزدیک ہماری ہر کوشش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے شروع ہو کر ان کی ناموس پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ہر روز ان سے ان کے موقف سے پیچھے ہٹنے پر عہد نامہ دیا جاتا تھا کہ ان پر دستخط کر دیں تو رہائی مل جائے گی، لیکن وہ اپنے اس بیانیے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور توہین رسالت کی بات ہوتی تو وہ معذور شخص ٹانگیں رکھنے والوں سے پہلے آگے کھڑا ہوتا تھا اور کفار کو اپنے دبنگ انداز میں گفتگو سے للکارتا تھا۔ اپنے آخری ایام میں بھی طبیعت خرابی کے باوجود فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر احتجاج کرنے کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں نکلا اور بدترین آنسو گیس کا سامنا کیا۔ یہی آنسو گیس اور شیلنگ ان کی سانس میں دشواری کا باعث بنی۔ دھرنے کے بعد سے ان کی طبیعت مزید بگڑنے لگی، جو کہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ دھرنے سے واپسی پر آپ کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے آپ کو علاج کے لیے گھر میں ٹھہرنا پڑا۔ گھر میں علاج جاری تھا، لیکن جب طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو پھر آپ کو شیخ زاید ہاسپٹل میں لے جایا ہی جا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں تک بات کریں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازہ کی، تو بہت سے تجزیہ نگاروں کے مطابق اس جنازے میں تقریباً 2 کروڑ لوگ موجود تھے، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ بہت سے جلسے ہوئے، بہت سی کانفرنسیں ہوئیں، لیکن آج تک کسی بھی کانفرنس کے اندر اتنی عوام نہیں ہوئی کہ مینار پاکستان پورا بھر جائے۔ لیکن یہ ایک واحد موقع تھا جس پر مینار پاکستان سے 12 کلومیٹر دور تک لوگ موجود تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دین کے لیے کی جانے والی قربانیاں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کے چاہنے والوں کی خیر فرمائے اور آپ کے مشن کو آگے لے کر چلنے کے لیے آپ کی اولاد اور آپ کے چاہنے والوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔